ایک انٹیلیجنس ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ایک انٹیلیجنس اللہ ہمیں بھی دیتا ہے. تو اس دفعہ پھر مخاطب کر رہا ہوں اور ڈائریکٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک باجوہ نامی جنرل کو ملتی ہے. اب جو بھی اس کا حکمران ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. یہ بات یاد ہے. وہ جو طوفان اٹھے گا وہ پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس کی جو باز گشت ہے نا، اس سے پاکستان بھی نہیں بچے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک عارضی کامیابی دی ہے ہندوستان کے اوپر، وہ ایک بلا ان حسنہ، ایک اچھی آزمائش ہے، ایک حسین آزمائش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی رحمت کی ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ جو ملتا ہے، کوئی ذمہ داری جو ملتی ہے، کوئی ترقی ملتی ہے، وہ بندے نہیں دے رہے ہوتے، انسان نہیں دے رہے ہوتے، وہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے انہیں فیلڈ مارشل کے جو رینک ہے اس کے اوپر ترقی دلوا دی ہے. اب فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر رینک کے اوپر، عہدہ تو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، فیلڈ مارشل کے رینک کے اوپر جو ان کو ترقی مل گئی ہے، یہ جہاں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک وار ٹرافی ہے، ایک سکسیس کی ایک سمبلائزیشن ہے، ایک سیلیبریشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بڑی ذمہ داری بھی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے فیلڈ مارشل کا، ان کو رینک پہ پروموٹ کرنے کا، اس کے اوپر کافی لوگوں کو اعتراض بھی ہیں. لیکن میرے خیال میں تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ انڈیا نے ملٹیپل ٹائمز پہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف انہیں سکسیس ملی یا نہ ملی، انہوں نے اس سکسیس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یا یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنے جنرلز کو ملٹیپل ٹائمز فیلڈ مارشل کے رینک کے اوپر انہوں نے پروموشن دی. تو اس موقع کے اوپر ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ترقی سے زیادہ ایک اسٹریٹجک، سوشل اور جو ایک ففتھ جنریشن وارفیئر ہے، ایک جو آپ کے بیانیے کی جنگ ہے، اس میں ایک وار ہے جو آپ نے کیا ہے دشمن کے اوپر. یعنی آپ نے پہلے تو دشمن یہ ثابت نہیں کر سکا کہ انہوں نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہے، وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے آپ کا کوئی فائٹر جیٹ گرایا ہے، لیکن آپ نے ملٹیپل ٹائمز یہ ثابت کیا اللہ کے فضل سے کہ ان کے 5 یا 6 جہاز آپ نے گرائے ہیں، اور ان کا ایک S-400 اینٹی میزائل سسٹم بھی آپ نے تباہ کیا ہے، جس کو پوری دنیا میں پھر مانا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہوتی ہے کہ عوام کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور جو دنیا میں دیکھنے والے لوگ ہیں، آن لوکرز ہیں، انہیں بھی پتہ چل جائے. تو اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ پھر آپ یہ والا بھی ایسا کوئی سٹیپ لیتے کہ انٹرنلی بھی آپ اپنے لوگوں کو ریوارڈ کرتے، اور یہ چیز اور ثابت ہو جاتی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سکسیس دی ہے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ یہ ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن الرعیہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک حکمران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، عوام کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ویسے تو چیف آف آرمی اسٹاف ویسے بھی ایک ملک کا حکمران ہی بنا ہوا ہے، اس نے پراکسی گورنمنٹ کھڑی کی ہوئی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو آرمی کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور اس واقعے سے، اس چھوٹی سی جنگ سے ایک بہت اچھی مزید انڈرسٹینڈنگ بن کر سامنے آئی ہے. تو جہاں تک بیانیے کی بات ہے، پوائنٹ آف ویو کی بات ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے. ہمارے آرمی چیف نے پبلکلی آ کے غزہ کا اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. آپ نے وہ بھی ان کی تقریر سنی ہوگی. پھر ابھی پچھلے دنوں جو آپ کے DG ISP آ رہے ہیں، کیا نام ہے چودھری؟
ہیں احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے بھی پچھلے دنوں چائنا کے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے اس چیز کو ری آئٹریٹ کیا ہے کہ ہماری جو اساس ہے وہ اسلام ہے، ایمان ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم جنگ لڑتے ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم جیتے اور مرتے ہیں۔ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اندر جو اسلام ہے اٹ از پارٹ ناٹ پرسنلی آف آر بلیفس آف ایچ ون آف اس، اٹ از پارٹ آف آر ٹریننگ، اٹ از پارٹ آف آر فیتھ، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، دیٹس واٹ ڈرائیوز اس، دیٹس آر موٹو۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو آپ کی اساس ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اب جتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، جتنی بڑی ترقی دی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگلے سٹیپ پہ بھی جائیں اور پریکٹیکل اقدامات کریں پاکستان کے اندر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ اور یہ بات سن سن کے شاید ہمارے کان پک گئے ہیں، عادی سے ہم ہو گئے ہیں کہ بس یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی اسلامی نظام آیا، ایسا پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا، اس لیے لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں یہ بات۔ لیکن اب یہ بات آپ کو ہضم ہو یا نہ ہو، یہ اب اس کا وقت آ گیا ہے، اور یہ بات میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ آرمی چیف کرے، یہ حکومت کرے یا کوئی اور، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروا لینا ہے۔ اگر یہ کر لیں گے تو ست بسم اللہ ترقی پائیں گے، عزت پائیں گے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، ان کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بہتوں کو بدلا، ہر ایک کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور ایک وہ وقت تھا کہ سارے میڈیا نے، عوام نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک باجوہ نامی جنرل کو ملتی ہے، لیکن جب اس جرنیل نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اسے کیسے ذلیل کر دیا۔ تو پاکستان دراصل اللہ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ مدینہ ثانی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم ہونا اس کی ڈیسٹنی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی تھی، اس کا تسلسل سلطنت عثمانیہ تک گیا، لیکن وہاں سے وہ تسلسل جب ٹوٹا تو وہ تسلسل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قائم کر دیا۔ اب جو بھی اس کا حکمران ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن وہ حکمران جب اللہ کی خلافت سے روگردانی کرتا ہے، اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہے یا اپنی ذاتی مفاد کو لانے کی کوشش کرتا ہے یا کسی غیر کے آگے اللہ کے بجائے سجدہ ریز ہوتا ہے، واشنگٹن کو اپنا قبلہ و کعبہ بناتا ہے یا ماسکو کی طرف جھکنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ بارہا پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اگر اب بھی آج کے جو ذمہ داران ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے بھی اگر ایسی کوئی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نشان عبرت بنا دے گا۔ یہ بات آرمی چیف کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ اور پہلے تو میں نے زیادہ غور نہیں کیا اس چیز کے اوپر، لیکن اب کیونکہ یہ آرمی چیف کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکسیس دی، پھر فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی، تو اب کیونکہ ایک پروفائل ان کے سامنے آ رہی ہے، تو اس میں یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ جو 2018-19 کا ٹائم تھا، اس میں یہ جی ISI بھی رہے۔ یہی وہ ٹائم ہے کہ جس میں نے سب سے پہلے یہ ویلاگز اور لائیو سیشنز کرنا شروع کیے تھے اور دعوت دینا شروع کی تھی پاکستان کی افواج کو، حکومت کو، کہ اب امام مہدی کا وقت آ گیا ہے اور آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ امام مہدی کا آ کر ساتھ دیں۔ تو موسٹ لائکلی ایک انٹیلیجنس ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ایک انٹیلیجنس اللہ ہمیں بھی دیتا ہے، تو موسٹ لائکلی یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یہ اویئر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کا ماڈل یہاں پہ قائم کروا دیا ہے، اور جس شخص نے امام مہدی فیوچر میں بننا ہے وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے، نہ صرف موجود ہیں بلکہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ لہٰذا
اب بھی بہت لائکلی ہے کہ ہماری بات ان تک پہنچتی ہے. تو اس لیے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخاطب کرتا رہتا ہوں ان کو, تو اس دفعہ پھر مخاطب کر رہا ہوں, اور ڈائریکٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کام ہوگا, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ سے ہو جائے گا یہ کام, یہ بہت بڑا کام ہے, یہ اللہ ہی کرے, کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے, چاہے امام مہدی بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا, اپنی محنت سے نہیں. تو اگر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہونا ہے تو یہ کسی بندے کی سکل سے نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, دین سے ہوگا. تو پاکستان سے جو سود کا نظام ختم ہونا ہے, جو پاکستان سے شرک کو ختم ہونا ہے, وہ آپ سے ہوگا نہیں. لیکن اگر آپ کی نیت بھی نہ ہو کہ آپ نہیں کریں گے, آپ یہ نیت بھی نہ رکھیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو پھر اگلی باری آپ کی ہوگی. دیکھ لیا آپ نے باجوہ کس حال کو پہنچا. اس سے پہلے بھی کیا کیا ہوا, باجوہ سے پہلے یا باجوہ کے ہوتے ہوئے جو ہمارا حکمران تھا, اس نے قبر کو جا کر سجدہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں آپ کے ہاتھوں سے ہی کروایا ہے, لیکن نشان عبرت وہ بنا ہوا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنی نیت میں اس چیز کو رکھیں اور اس کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس کرنا شروع کر دیں. تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ ایک قدم اللہ کی طرف چل کے جائیں, اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آئے گا. آپ پیدل چلتے ہوئے جائیں, اللہ تعالیٰ دوڑ کر آپ کی طرف آئے گا. تو آپ اس کے لیے کوشش شروع کر دیں. پہلے سٹیپ کے طور پر اور کچھ نہ کریں, آرمی کے کینٹس کے اندر سے آس پاس سے مجسمے ہٹوا دیں, اور جو آپ کے آفیسرز کے رومز کے اندر بلا وجہ کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں, بلا وجہ کی تصاویر لگی ہوئی ہیں, بلا وجہ کا شرک ہے, اس کو خط و ختم کریں نا. اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اگر ایک آرمی کا جو آفیسر ہے اس کے کمرے میں بلا وجہ جو محمد علی جناح کا مجسمہ رکھا ہوا ہے, بلا وجہ وہ جو تصویر لگی ہوئی ہے, اس کو آپ ہٹا دیں, تو آپ کو کون پوچھتا ہے بھائی؟ کو عوام تو نہیں آتی نا آرمی کسی کرنل جنرل کے, کسی بریگیڈیئر کے آفس میں کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, آپ کو عوام کو فیس کرنا پڑے گا. آپ اپنے کمرے میں جو آپ نے مجسمے رکھے ہوئے ہیں, خام خواہ شاہینیں عقاب بنا کر رکھی ہوئی ہیں, وہ تو ختم کریں. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جو چوک میں جی ایچ کیو کے باہر فلاں جگہ جو مجسمے لگے ہوئے ان کو ہٹا دیں, وہاں کوئی پھول لگوا دیں, وہاں کوئی آیت لکھوا کے لگا دیں, وہاں کو فوارہ لگوا دیں. کیا چلا جائے گا آپ کا بھائی؟ آپ نہ اناؤنس کریں, ایسے آہستہ سے سافٹلی کرنا شروع کر دیں. تو آپ جب یہ فرسٹ انیشیل سٹیپس لینا شروع کریں گے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگ جائے گی. وہ دن یاد کریں جب آپ پنڈی کے ڈھیری حسن آباد کے محلوں میں کھیلا کرتے تھے, وہاں سے آپ نے پہلا سٹیپ لیا نا, پی ایم اے میں گئے, پھر آپ اگلے سٹیپ پہ گئے, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا, آپ کو پتا تھا اس ٹائم آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک ایوب خان فیلڈ مارشل بنا ہے, اگلا میں بنوں گا؟ تو جب آپ, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ جب کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر عمل بھی نہیں ہوگا, کچھ اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. جب آپ نیت میں رکھیں گے تو پھر آپ کوشش بھی کریں گے, جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ دیر از نو ٹائم لیفٹ. اللہ تعالیٰ آنن فانن آپ کو بدل دے گا, کیونکہ دیر از نو ٹائم لیفٹ. پوری دنیا کا سینیریو بالکل بدل چکا ہے, بالکل تیاری ہو چکی ہے کہ آج نہیں تو کل کسی بھی وقت اسرائیل اناؤنس کر دے کہ 3rd ٹیمپل بن گیا جی, مسجد اقصیٰ کو ہم نعوذ باللہ شہید کر رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ جو طوفان اٹھے گا وہ پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, اور اس کی جو بازگشت ہے نا, اس سے پاکستان بھی نہیں بچے گا, اور یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے یہ بھی نہیں بچے گا. اس لیے جتنی جلدی آپ اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں اتنا اچھا ہے, جتنی جلدی اپنے بیس کو سنبھال لیں اتنا اچھا ہے. ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنے بیس کو اپنی پوزیشن کو نہ سنبھالیں, آپ ادھر ادھر پھرتے رہیں اور آپ شو کریں نہیں آئی ڈونٹ بلانگ ٹو دس بیس.
تو پھر جب دشمن کھل کے حملہ کر دے تو پھر آپ سوچیں کہ جا کے میں اپنی بیس میں اپنی پوزیشن پہ جگہ سنبھالوں اور پھر حملہ کروں. ایسے تو نہیں ہوتا. آرمی کو اپنی پوزیشن سنبھالنی پڑتی ہیں, اپنے مورچے پہلے سے تیار رکھنے پڑتے ہیں, اپنی جنگ کی تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے, اپنے قدم جمانے پڑتے ہیں, پھر جب دشمن حملہ کرتا ہے تو پھر آپ اسے فیس کر سکتے ہیں. تو یہ سچویشن آپ کی نظریاتی سرحدوں کی بھی ہے. جتنی جلدی آپ اس پوزیشن کو سنبھال لیں گے, جتنی جلدی آپ اپنے قدم جما لیں گے, اتنا آسان ہوگا آپ کو جب وہ طوفان آئے گا تو اس کو فیس کرنا. اگر آپ اپنی پوزیشن نہیں سنبھالتے, اپنے نظریاتی قدموں پہ نہیں کھڑے ہوتے اور قوم کو تیار نہیں کرتے, اپنے ساتھ نہیں ملاتے, تو پھر آپ کے لیے ایک ویک سٹینڈنگ ہوگی, اور جو ویک سٹینڈنگ ہے وہ ہوا کے جھونکے سے بھی گر جاتی ہے. جو جس چیز کی بنیاد مضبوط نہ ہو وہ بہت جلدی عمارت گر جاتی ہے. تو ایسے نہ کریں, اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سنبھالیں. اور یہ جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے عمران خان قبر کو سجدہ کرنے کے بعد اقتدار میں آیا, تو وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل تھی, ایک اپرچونٹی تھی, ایک دریا تھا جو اللہ نے اس کے لیے بہا دیا, ایک ندی تھی جو اللہ نے اس کے لیے بہا دی, جو اس کی نافرمانیوں کے باوجود. تو اللہ تعالیٰ ندیاں بہاتا رہتا ہے انسان کے لیے, موقع دیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو اپرچونٹی ہے, یہ موقع جو اللہ نے دیا ہے آپ کو, اس کو اچھے سے اس کا فائدہ اٹھا لیں اور اس موقع کو ضائع نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر پچھلوں کی طرح آپ کو بھی ہٹا دیا جائے. یہ بات جتنی دفعہ میں کہوں وہ کم ہے کہ پاکستان مدینہ ثانی ہے, اس کا حکمران پاکستان بننے سے لے کر آج تک اور آن ورڈز اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. اور جو اللہ کا خلیفہ اللہ سے بغاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت ضرور بنائے گا, یہ بات یاد رکھیں. لہٰذا اگر آپ سے سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو آپ کوشش ضرور شروع کر دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا.